حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا، یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی ہے، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سادگی۔ عمر اول عمر ثانی سے عمر بن عبد العزیز، اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہے ہیں۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا دورو دورو، نہیں باری تمہاری ہے، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے، یہ آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لیں تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں۔ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی، صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھڑا ڈھونڈا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔
کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراً تیار ہے۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی، وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب ہوا، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی۔ ان کے بڑے بڑے علماء نے اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا۔ وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا، ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے۔ لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے جو بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء۔ ہوتا کیا تھا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں، 3 ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس وہ دنیا میں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، وقال عز وجل كما ورد في سورة ياسين ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون۔
فقال جل وعلا كما ورد في سورة الحج ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين یا رب العالمین۔ 4 ماہ سے زائد عرصے کے بعد اس آڈیٹوریم میں داخلہ نصیب ہوا ہے۔ 2 ہفتے قبل جب میں نے اس کا ارادہ کیا تھا تو جو میری کیفیت اس وقت تھی اس میں مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس ہال میں داخل ہونے کے لیے 3 امکانات میرے لیے ہیں۔ اس سے پہلے واکر کی مدد سے ہموار زمین پر تو میں چل رہا تھا کافی دنوں سے اپنی اکیڈمی کے اندر، لیکن سیڑھی کا چڑھنا یہ میرے لیے ابھی ناقابل تصور تھا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ 3 میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو کسی پہلوان کی پیٹھ پر سوار ہو کر، اس لیے کہ یہ ہوا ہے تاریخ میں اور ہماری قریب کی تاریخ میں۔ مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے۔ اب ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ ایک نوجوان اچھا تنومند ان کے ساتھیوں میں سے، وہ بھی مولوی ہی ہوتا تھا، وہ انہیں اپنے کندھے پر سوار کر، کندھے پر نہیں پیٹھ پر سوار کر کے اور ادھر سے ادھر لے کر جاتا تھا۔ حال ہی میں مجھے ایک واقعہ سنایا ہے ہمارے شیخ رحیم الدین صاحب نے، جو ملنے آئے تھے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے رحمت اللہ علیہ، تو وہاں انہوں نے کہا کہ مولانا حضرت مفتی صاحب، جب تک میری ٹانگیں سلامت تھی میں نے سفر بہت کم کیا، اب جب کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہوں تو میں پوری دنیا گھوم رہا ہوں۔ گھومنے کی شکل یہی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ خاصے دہیم شہیم تھے، معمولی اکیرے بدن کے آدمی نہیں تھے، دوہرے بدن کے آدمی تھے، لیکن بہرحال ایک جوان تھا تنومند جو ان کا ساتھی تھا، وہ رہتا تھا ہر وقت ساتھ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہوائی جہاز کی سیڑھی چڑھ رہا ہے وہ شخص مولانا زکریا کو اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے، جیسے کبھی بچوں کو ہم سوار کیا کرتے تھے اپنی پیٹھ پر۔ تو ایک امکانی صورت تو یہ تھی۔ دوسری امکانی صورت یہ تھی کہ 3-4 افراد کرسی پر مجھے بٹھا کر اور کرسی اٹھا کر سیڑھی چڑھیں، جیسے ابھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اسٹیج پر جو آیا ہوں تو 3-4 حضرات نے کرسی اٹھا کر اوپر رکھی ہے، کیونکہ ان سیڑھیوں کے ساتھ کوئی ریلنگ نہیں ہے، ورنہ شاید میں چڑھ جاتا ہاتھ کے سہارے سے۔ تیسری خواہش ہوتی تھی، لیکن اس کے بظاہر امکان نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر پہنچ جاؤں۔ بہرحال اب سے کوئی 1 ہفتہ پہلے وہ جو پروگرام میرا تھا اور وہ پھر منسوخ ہو گیا تھا، یہاں پر درس ہوا تھا صرف عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا، اس کے فوراً بعد مجھے کچھ اپنے جسم میں توانائی اور اپنے ارادے میں اعتماد محسوس ہوا کہ میں سیڑھی چڑھ سکتا ہوں اگر اس رائز زیادہ نہ ہو۔ تو جو مسجد کی سیڑھیاں میرے لیے بنائی گئی تھی کئی سال پہلے جبکہ مجھے گھٹنوں کی تکلیف تھی، وہ 4 سوا 4 ساڑھے 4 انچ کے رائز کی 7 سیڑھیاں ہیں۔ وہاں میں نے ایک ریلنگ تو پہلے تھی، ایک ریلنگ اور لگوا لی، اور اس کے سہارے کو 5 دن سے میں مسجد میں 5 وقتہ نماز کے لیے جانا شروع ہو گیا۔ یہ بڑی اچھی پیش رفت تھی۔
اس کے بعد خیال آیا کہ اگر اس لفٹ میں بھی 2 ہینڈل لگا لیے جائے جنہیں پکڑ کر میں اس پہ سوار ہو جاؤں تو شاید کہ اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے. تو الحمدللہ کہ وہ شکل بھی اللہ نے پیدا کر دی اور آج میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر آیا. اور اگر کبھی آنا ہوا تو پھر اگر ان سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ لگا دی جائے تو میں شاید چڑھ بھی سکوں گا. بہرحال شکر صد شکر کے جماز اب منزل رسید. اللہ کا شکر ہے، صد بار شکر ہے کہ اونٹنی اپنی منزل پر پہنچ گئی. میری آج کی گفتگو جو ہے وہ نہ تو درس قرآن ہے، نہ ہی کوئی جذباتی قسم کا خطبہ ہے، بلکہ کچھ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک، دل سے بات ہو اور دل تک پہنچ جائے. فارسی میں اس کے لیے بہت عمدہ مقولہ ہے، از دل خیزت بر دل ریزت. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل ہی میں جا اترتی ہے. اللہ کرے کہ میری آج کی گفتگو اسی نوعیت کی ہو. بہرحال آج کی میری گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہے، پہلے سے آپ نوٹ کر لیں. پہلی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کو ناگوار گزرے کی پسند نہیں ہوگی، لیکن میں اس کے اسباب، عوامل، اس کے آلٹرنیٹس کو بیان کر دوں گا. آج سے لاہور میں میرے اتوار کے صبح کے درس قرآن کا جو سلسلہ 40 برس سے جاری تھا، میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں. 40 برس، سن 65-66 میں میرا درس شروع ہوا تھا اتوار کی صبح. سمن آباد لاہور میں میرے پھوپھی زاد بھائی کا ایک مکان تھا این ٹائپ، انہوں نے اس میں اضافہ کیا، 2 کمروں کے بیچ میں سے دیوار نکال کے ایک ہال بنا لیا. میں 65 میں لاہور منتقل ہوا تھا. میں نے جا کے وہ دیکھا، میں نے کہا یہاں تو درس قرآن ہونا چاہیے. 50 آدمیوں کی بیٹھنے کی اس میں گنجائش تھی. بس درس شروع ہو گئے. پھر سمن آباد کے لوگوں کے طرف جو آنا شروع ہوا، دالان بھرا، باہر کا پارک بھرا، گراسی پلاٹ چھوٹا سا تھا. پھر دعوت آئی کہ مسجد، جامع مسجد خضرا، اس میں آپ درس دیں. وہ میرا درس وہاں شروع ہوا. پورے 10 برس وہ میرا درس وہاں جاری رہا اور کچھ عرصے بعد ہی ابتدا ہی سے خطبہ جمعہ بھی شروع ہو گیا تھا. اس درس میں جو لوگوں کی شمولیت ہوئی، جس حساب سے اندازہ ہوا کہ لاہور کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں. اور سمن آباد جو ہے اس کے لیے جو راستے اپروچ ہیں ان میں بڑے باٹل نیک ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے. اس راستے اپروچ کے لاہور سے دونوں بہت کی، یہاں پہ ٹریفک بلاکس. تو پھر وہ درس منتقل ہو گیا مسجد شہداء، مرکزی مسجد لاہور کی. اس کو کئی سال وہاں تھا. پھر یہ کہ وہ درس خاص طور پر جب جمعے کی تعطیل ہو گئی تو اب ذرا بھاری ہوا کہ جمعہ بھی ہو، اس میں بھی خطاب ہو اور صبح درس بھی ہو. تو اسے پھر میں نے منتقل کیا مسجد دارالسلام باغ جناح میں. پہلے درس قرآن، تھوڑا سا وقفہ، پھر جمعے کا خطاب. یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا ہے، آج سے 2 سال قبل تک. 40-41 سال اللہ کے فضل و کرم. ان میں وقفے تو آئے ہیں، کبھی بیرونی سفر کی وجہ سے 1 مہینے کا وقفہ آ گیا. ایک بڑا وقفہ آ گیا تھا میرے گھٹنوں کے آپریشن کی وجہ سے 1998 میں، کوئی 3-1 مہینے کا. امریکہ وغیرہ جاتا تھا تو 1-1 مہینے کا وقفہ تو پڑتا ہی تھا. اور سب سے ریسنٹ یہ وقفہ جو ہے ہندوستان کے سفر میں 1 مہینے سے کچھ زائد نہ پڑا. اب یہ آخری وقفہ جو ہے تقریباً 4 مہینے کا، یہ میرے ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ان وقفوں کو نکال دیجئے تو یہ پورے 40 بلکہ 41 برس بنتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. سنا کرتا تھا کہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں 40 برس تک درس قرآن دیا.
تو اللہ کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس مدت کے اعتبار سے مجھے تھوڑی سی نسبت ان سے حاصل ہو گئی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مسجد خضرا جہاں پہ کہ میرے اس درس کا جو ہے معاملہ جمع ہے، اس کا سنگ بنیاد مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا رکھا ہوا تھا. تو ایک تو حالات ہوتے ہیں باہر کے ظاہر مادی، ایک باطنی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو یہ کوئی باطنی نسبت تھی کہ وہ مسجد جس کا سنگ بنیاد مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، اسی میں میرا درس قرآن جمع اور لوگوں کا رجوع عام جو ہے وہ پیدا ہوا. بہرحال پہلا تو میرا حصہ اس سے متعلق ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیوں کیا ہے، اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ کا پروگرام کیا ہے. اس کے بھی دو حصے ہوں گے. اس درس قرآن کا تسلسل انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، یہ جاری رہے گا. کس شکل میں جاری رہے گا یہ میں اعلان کر دوں گا. اور پھر یہ کہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ جو شعر ہے اندری رہ بے تراشوں میں خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، جب تک جان میں جان ہے قرآن کی خدمت تو کرنی ہے، دین کی خدمت تو کرنی ہے. اس کی صورتیں بدل سکتی ہیں جیسے درس قرآن کے مقامات بدلتے رہے، اسی طرح اس خدمت کی شکلیں صورتیں بدل سکتی ہیں، لیکن وہ خدمت تو آخر سانس تک کرنی ہے. وہ میرے سامنے کیا پروگرام ہے یہ بھی میں عرض کر دوں گا. یہ دوسرا حصہ ہوگا میری گفتگو کا جو فی نفسہ ہی دو حصوں میں مشتمل ہوگا. تیسرا حصہ جو ہے وہ اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تحفہ ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ کہ میری جو دینی، ملی، تاریخی، سیاسی، عمرانی جو سوچ ہے، جو فکر ہے میرا، جو 50 برس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر مبنی ہے، جس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہے، لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا عوامل ہیں، ماضی کیا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں، اب کہاں جانا ہے. اس پر میری ایک سوچ ہے، میرا فکر ہے. پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے. تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. وہ تو ڈام بہتا رہے گا، اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے. کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دے. ہاں، محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں، یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میرا اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا. اب میں آغاز کر رہا ہوں. پہلی بات، اس بارے میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ. تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی آیت کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا ہوں۔ مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے۔ وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی۔ ہاں
حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی. ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے. جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے. وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن جو کراچی میں ہوا تھا. 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے. لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا. میں نے درس دیا. اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں میرے کسی کام کو تو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتی. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے. وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں. میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا. جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے. میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے ہے. وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت کی حدیث کی بجائے سیرت کا درس استعمال کرتا ہوں. قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا. دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے. جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں. موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے. اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح. غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں. ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب تھے ٹونک کے رہنے والے. ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر. یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر، انہیں کاٹو. اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا.
اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے. اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے. بڑا پیارا شعر ہے. ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے. در جوانی گفتم کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود. جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق واقع ہو جائے. شعر شعر است گرچہ پیر بود. چوب پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است گرچہ شعر بود. بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے. اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں. لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری. اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں. میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں. لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے. اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی، نام یاد نہیں آتا. تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے. اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا. بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب. اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا. ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا. میرے اس آپریشن سے کچھ عرصہ پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی. وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے، جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریخ صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی. وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا. پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے. پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بعد. تو عبد الکریم پاریخ صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا. کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں بہت کمی آ گئی. بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض. بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں. شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں. ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے. یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن. انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آمادی ہوتی ہے. کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے. تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے. اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے بات نہیں کرو.
تو یہ موڈ کا آف ہو جانا آن ہو جانا یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے، والد صاحب کا تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال ہوا۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ۔ میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش، جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں۔ میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا۔ ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا۔ 70 برس میں ظہور ہوا، اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ۔ اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ایک دم بیٹھ گیا۔ یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے، بائی پولر، اس کے لیے میں دوا بھی لے رہا ہوں۔ البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا، یہ صرف ایک بار ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، زیادہ جو ہے وہ کچھ بروڈنگ، بس غور کرتے رہنا، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا، وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھینچا گیا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر قم اللیل الا قلیلا۔ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے، یہ 2 صورتیں اسی سے متعلق ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قبض اور بسط۔ کبھی قبض ہوتا ہے، اندر سے گویا کہ بندش لگ گئی ہے، کیوں ہو گیا کچھ پتہ نہیں، کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اور کبھی بسط ہوتا ہے، طبیعت اور مزاج کھلا ہوا ہے، گفتگو کر کے بھی لطف آ رہا ہے۔ یہ قبض اور بسط اسی کے لیے پھر آیا ہے الم نشرح لک صدرک، یہ انشراح، بسط جو ہے وہ انشراح ہے۔ بہرحال ایک میرا مرض جو ہے وہ یہ ہے، اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آ کے ڈیرے ڈالے۔ کئی مہینے تک ایسی سخت کھانسی رہی مجھے کہ ہر کھانسی کے باؤٹ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں غسل خانے میں گرا ہوں، سنکوپی اسے کہتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایٹریل فبریلیشن، دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا، بیچارے نے کچھ نہیں کہا، لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جب ذرا زیادہ شدید تھی، ایک دفعہ دل بھی گھبرانے لگا، اور اسے فبریلیشن کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے، اسے فبریلیشن کہتے ہیں۔ جس طرح میری
جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراثت میں ملے تھے پیدائشی طور پر، ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ 30-35 سال پہلے پڑے تھے۔ مسجد خضرہ سمن آباد میں میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عام طور پر، کبھی کبھی 3 گھنٹے، پھر شام کو عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر دوران ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد، اور جمعے کے روز خطاب جمعہ، اس کے علاوہ درس۔ اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا تھا، کمر آگے جھکی رہتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے۔ اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلوانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے، دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائڈز پر برن نہ کرو، ڈونٹ برن یور کینڈل بوتھ دی سائڈز، لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق، ایک لگن، ایک دھن، ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی۔ میں لگا رہا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں، جسے لو بیک پین کہتے ہیں، کوئی دوائیاں کھا لی، کوئی پین کلرز کھا لیے، لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے، اس کے جو مہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹر ورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور سپیس ہوتی ہے، وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہے ڈیجنریٹ ہونے شروع ہوئے۔ تکلیف بڑھتی چلی گئی، کام بھی چلتا گیا۔ پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے 1985 میں۔ سارے اسباب تو اندر موجود تھے، لیکن ایک ایکسائٹنگ کاز، فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں 30 گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا۔ شکاگو سے لندن، لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6-7 گھنٹے انتظار، پھر وہاں سے اسلام آباد، اسلام آباد میں انتظار، لاہور کی فلائٹ۔ اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکوع میں جانا مشکل، رکوع سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل، جھکنا جو ہے، چلنا بہت مشکل۔ بہرحال ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں کورٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا۔ اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر، تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی 1985 میں، 4-5 دن جس حالت میں گزرے ہیں، میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ شدید تکلیف، کسی کل چین نہیں۔ اس کا معاملہ خاص طور پر دوہرا اس لیے ہو گیا تھا، میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا، محترم کا۔ اب ظاہر بات ہے میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی، جسمی مشقت ہو رہی تھی، کوفت ہو رہی تھی۔ بہرحال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک اسٹریچر پر، PIA کی 3 سیٹوں کے اوپر اسٹریچر لگا، اس پر میں آیا۔ یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی، کچھ کورٹیسون انجیکشن لگے، تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی۔ مشورہ کیا، ڈاکٹر بشیر صاحب نیورو سرجن ہوتے تھے، انہوں نے کہا آپریشن آپ نہ کرائیں، اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ 3 مہروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویشناک ہے، آپریشن نہ کرائیں، اب ادویات وغیرہ سے، کچھ ایکسرسائز سے کام چلائیں۔ اس وقت تک ابھی MRI ایجاد نہیں ہوا تھا، CT اسکین ہوتا تھا، وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ نمبر 4 اور 5 اور S1 یہ 3 مہرے جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہیں وہ تقریباً ڈیجنریٹ ہو چکی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا، کام چلتا رہا۔ سن 91 سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ سٹرونگ کھانے شروع کیے، اس سے یہ درد بھی دب گیا، معلوم ہوا ہے ہی نہیں، کمر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً 7 سال پہلے 1998 میں، تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیے، اس لیے کہ گردے پر اور معدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی، کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا، عام طور پر چلنا ہوتا تھا تو ویل چیئر کے اوپر، یہ بات آگے تک بڑھی رہی۔ سن 5 کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی، تو پھر MRI کرایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اب 3 نہیں 4 مہرے انوالوڈ ہیں، L3 L4 L5 S1، اور صورتحال بہت تشویشناک ہے، آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے۔ لیکن
کچھ خوف تھا آپریشن کا، کچھ لوگ بھی ڈراتے تھے، ٹال مٹول سے میں کام لیتا رہا، وہی دوائیں وغیرہ، پھر کچھ جدید قسم کے ٹونے ٹوٹکے بھی ٹرائی کیے، کچھ ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی، لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اچانک یہ آج سے 4 مہینے پہلے حادثہ ہو گیا، بہت شدید درد کی کیفیت تھی، اور 3-4 روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا، اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا۔ لیکن ہوائی ضروریہ کے لیے گیا میں باتھ روم، وہاں میں کھڑا ہی تھا ابھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا، بینڈ ہو گیا، اور میں گر گیا پیچھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پیرالائسس ہو گیا ہے، یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ایمرجنسی کی پوزیشن بن گئی، اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی ہو گیا۔ یہ آپریشن ہے میرا جو 19 نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا، اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے کیا۔ ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں، اس اعتبار سے میرا ادب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا۔ پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے، بہت اچھی داڑھی ان کے چہرے پر ہے، وہ چہرہ مزین ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ 1 ایئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن اکیڈمی سے کر چکے ہیں۔ افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا، 3-4 مہینے FBI کے انڈر انٹیروگیشن رہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال انہوں نے آپریشن کیا 19 تاریخ کو نومبر کی، اور الحمدللہ کہ یہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب رہا۔ میں یہاں اعلیٰ رؤوس الاشہاد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز کا۔ انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیس تو درکنار، ہاسپٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے، ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیا میرے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود۔ بلکہ میرے وہ ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی، وہ کوئی عام لوہا تو نہیں ہوتا، اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے منگاتے تھے، ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے، ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا۔ آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آ گیا۔ آپریشن کے فوراً بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ درد نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، وہ اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں، اور وہ بھی ظاہر بات ہے اسٹریچر پر آیا تھا، تو یہاں آ کر پھر کچھ نہ کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا، پین کلرز کم ہوئے، اور یہ خاص طور پر فزیو تھراپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پیرالائسس نہیں ہے، فالج نہیں ہے، نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نرو کٹی ہے۔ البتہ کوئی نرو کچلی گئی ہے، لیکن اب اس کچلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنکشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا، اور اس کے لیے جو ہے فزیکل ایکسرسائز، پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ہوتا رہا، پہلے بہت ریگولرلی آتے رہے، وہ بھی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے اسسٹنٹس تھے جو آتے رہے، اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں، اور پہلے متواتر آتے تھے، پھر وقفے سے آتے رہے، اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آ گیا ہوں، واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں، اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھیاں کبھی بنی تھیں جبکہ میرے گھٹنوں میں شدید درد تھا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کے، اس میں ایک طرف ریلنگ تھی، دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کی مسجد میں جا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا، ہمالیہ پہاڑ، قرآن آڈیٹوریم میں چڑھنا، لیکن یہ کہ اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کچھ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں۔ اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں، چلنے لگا ہوں، سیڑھی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے، تو مجھے بڑا انشراح سا تھا، اسی لیے اب پروگرام بھی ہاتھ کا رکھا ہوا تھا۔ لیکن عجیب ہوا ہے، کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایاں کندھا جو ہے شانہ یہ
فریز ہو گیا، ہل نہیں سکتا۔ آج کی جو رات ہے وہ میں نے شدید کرب میں گزاری ہے، گھبرا رہا تھا کہ کل صبح کے لیے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ وہ آئیں، ان سے بات ہوگی۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے وہ 3 گولیاں کھائیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھروبنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی موومنٹ جو ہے لمیٹڈ ہے۔ بہرحال یہ ہے بڑھاپا۔ میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل اور جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی عوارض آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تیسری آیت میں نے پڑھی تھی، بہت اہم آیت ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، طویل آیت ہے، میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا ہے کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، پھر تم بچہ، ایک بچے سے، معصوم سے، ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں، جوانی سے اوپر ذرا ادھیڑ عمر میں، یا آغاز ہی ہے ابھی بڑھاپے کا، اللہ نے لے لیا۔ اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ رذیل سے یہ ارذل ہے، رذیل یہ تو ہر شخص جانتا ہے، بہت ہی بری زندگی، بہت بری زندگی۔ وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑے سے بڑے عالم جو ہے اس کے بعد سب گیا، علم گیا، ختم ہوا، سب بھول گئے، سب گیا، جس کا میں نے ابتدائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ میری یادداشت پہ اثر پڑا۔ یہ ارذل العمر وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا اور وہ اپنے اعزاء و اقارب پر بوجھ بن جاتا، اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج، یہاں تک کہ جو حوائج ضروریہ ہیں ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے حضور پناہ مانگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے میں ابھی اس ارذل العمر کو نہیں پہنچا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس ارذل العمر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے، میں بوجھ نہ بنوں دوسروں پر۔ اگرچہ میں نے اس ارذل العمر کا مزہ 2 مرتبہ چکھ لیا ہے۔ 98 میں جب میرا گھٹنوں کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے، خود نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، کچھ بھی نہیں، سب دوسروں کے حوالے۔ اور اب پھر میں نے، وہ تو پھر بھی چند دن تھے، 5 6 7 دن ہوں گے، اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی ہے۔ تو یہ ارذل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے۔ ویسے ارذل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے، الزائمر ڈیزیز ایک ہے، سب یادداشت ختم۔ صدر ریگن جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا، پھر صدر ہوا امریکہ کا، پھر اس کا جو حشر ہوا ہے اگر آپ کو معلوم ہے، پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو، بہت عرصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے، اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ بیوی کو بھی نہیں پہچانا۔ اسے کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں ہیومن ویجیٹیبل، بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے، کھانا دے رہے ہیں اس میں سے، اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے، اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے، دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے، تو زندہ تو ہے، ابھی شیرون پڑا ہوا ہے، نہ زندوں میں نہ مردوں میں، مردوں سے قریب تر ہے، زندوں سے بہت دور ہے، پڑا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو اس پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ارذل العمر جو ہے، نکمی عمر، بری عمر، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے اور اس سے پہلے اٹھا لے۔ آپ بھی میری اس دعا پر آمین کریں۔ اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، پروگرام کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اس کے 2 حصے ہیں، اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا ذاتی پروگرام کیا ہے۔ یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے گا۔
میں نے عرض کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کا دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا کرتا. ہماری تنظیم کے ایک رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا، مجھے خاموش کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کھودتے رہیں گے، نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے، نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے، یہ کان کبھی ختم نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ اس وقت تو لاجواب ہو گیا تھا، بعد میں میری سمجھ میں بات آ گئی. بھائی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھودتا، ایک نسل کھودتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل کھودتی ہے. اگر کان واقعی بڑی ہے، نسل بعد نسل اس میں سے نکالیں. قرآن کی بات یہ ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. لیکن یہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک جنریشن کی ایک لمیٹیشن ہے. تقدیر جسے کہتے ہیں، ایک نسل کی تقدیر ہے، ایک فرد کی تقدیر ہے، ایویلویشن. ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری انتہا کو پہنچ جائے. یہ تو ابھی زمانہ اور کھلے گا، ہمارے فزیکل علوم اور آگے بڑھیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم افلا حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی کائنات میں، آفاق میں، ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. اور یہ ہوتا چلا جائے گا. دس پروسیس از گوئنگ آن. اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی اور میری جو بھی گنجائش تھی وہ میں اللہ کے فضل سے کر چکا. اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالی کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے کہ میرے دونوں کام جو ہیں میری زندگی میں، میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سے بھاگ رہی ہے. میری اگلی نسل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک میرے مانوی اولاد ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے میں 100 کہا کرتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں، نوجوان. ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں ڈینٹل سرجنز بھی ہیں، ان میں انجینئرز ہیں، ان میں فلاسفرز ہیں. انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور لگے ہوئے دن رات. اس کی طرف سے تو مجھے بہت اطمینان. بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی اس سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا. لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر کھپے گئے. وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے، لاہور میں، تو وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ درس قرآن، تدریس قرآن، بیان القرآن اس میں لگے ہیں. اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں. یہاں تو ایک ہے، وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی بنی تھی، اب چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کی کئی آبادیوں میں بن چکی ہیں. تو ایک تو میری یہ مانوی اولاد ہے، ایک میری سلبی اولاد ہے. اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے. اور میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، پہلے بھی کبھی بتایا تھا. میری ایک دعا مسلسل رہی ہے، رمضان میں خاص طور پر، حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر. میں نے جو یہ شوط ہوتے ہیں طواف کے اور جو سعی کے، ان میں دعائیں مقرر کر رکھی تھی. پہلے چکر میں حمد اللہ کی، حمد، ثنا، شکر صرف. دوسرے میں درود اور سلام حضور پر. تیسرے میں والدین کے لیے دعا. چوتھے میں اولاد کے لیے دعا. پھر بقیہ میں اپنے لیے، اس میں تعوذ بھی، ایک پورا چکر تعوذ صرف پناہ طلب کرنے کے لیے. اور ایک دن یہ کہ پھر سوال بھی کیا مانگنا ہے اللہ سے. یہ جو بچوں کے لیے میں دعا کرتا تھا ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی، آج میں اس کے الفاظ بھی بتا دیتا ہوں. اللہم رب اجعل ابنائی کلہم کابناء احمد السرہندی وولی اللہ الدہلوی رحمہم اللہ علی حسب نسبتی الیہما. اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت
مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹوں کے مانند بنا دے، اسی نسبت سے جو نسبت مجھے ان کے ساتھ ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اگر مجھے حضرت مجدد سے 1 کروڑ میں 1 کی نسبت ہے، نسبت تو ہے نا، ہم کس کی طرف نسبت کریں گے؟ ہماری پہلی نسبت حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ مجددین امت صحابہ کرام کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ تو اگر مجھے کوئی نسبت 1 ارب میں 1 کروڑ میں 1 نسبت کوئی ہے، وہی نسبت ان کے بیٹوں سے میرے بیٹوں کی کر دے، یہ دعا ہے میری، رہی ہے۔ اور میں اتفاق کی بات ہے کہ شیخ احمد سرہندی کے بھی 4 ہی بیٹے تھے، شاہ ولی اللہ کے بھی 4 ہی بیٹے مشہور ہوئے۔ بہرحال یہ میری صلبی اولاد ہے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں میری دعا جو ہے اللہ نے قبول کی ہے، لگے ہوئے اسی کام کے اندر چاروں۔ تھوڑی سی کمی میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ وہ اس تحریک کے لیے بہت مفید کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، صلاحیت انہیں دی ہے، شعبہ سمع و بصر، لیکن یہ کہ بیان جو ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس کی طرف ان کی توجہ ابھی مائل نہیں ہوئی، اللہ کر دے۔ بہرحال میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھیں گے۔ جیسے تنظیم میں ذمہ داری منتقل ہو گئی عزیزم حافظ عاقب سعید پر، اس درس قرآن میں میرے جانشین کی حیثیت ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو حاصل ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو۔ میری میراث کیا ہے؟ میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں۔ میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی ہو، میرا کوئی بینک بیلنس نہیں کہ جس کی تقسیم کا سوال پیدا ہو، میری کوئی میراث نہیں ہے۔ میں بات بہت سے لوگوں کو شاید محسوس ہو کہ کچھ میں تعلی ہے یا کچھ تفاخر کا جذبہ آ گیا ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں بھی تمہارے رب پر کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں انہیں بیان کرو۔ مجھے ایک نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حاصل ہے، پھر وہی کہوں گا 1 ارب میں 1 کی نسبت صحیح، لیکن ہے۔ ہم کس کی طرف نسبت دیں اپنے آپ کو؟ معاذ اللہ کسی اور کی طرف نسبت کیوں دیں؟ لیکن ایک خصوصی نسبت کیا ہے؟ 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے زندگی کا ایک لمحہ بھی معاش پر صرف نہیں کیا۔ الحمدللہ کہ یہی معاملہ میرا رہا ہے۔ اس ضمن میں جب میں نے آخری فیصلہ کیا تھا اپنی میڈیکل پریکٹس کو تج دینے کا، تو جس کرب میں سے میں گزرا تھا، جس سوچ بچار، جو تفکرات سے، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی کچھ نہیں، نتھنگ ٹو فال بیک اپون، اندھے کنویں میں چھلانگ مار رہے ہو، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ میرا ایک لمحہ بھی 40 برس کی عمر کے بعد، جس کو 35 برس گزر چکے ہیں، معاش کے لیے صرف نہیں۔ بہرحال اللہ نے کبھی فاقہ نہیں دیا ہے۔ من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بھروسہ کر دینا ایک مرتبہ بڑا کڑا کام ہے، مشکل ہے، سارا امتحان اسی میں۔ اندھے کنویں میں چھلانگ مارو، اندھا توکل کرو، اس کے ذمے ہے، رزق دینا اس کے ذمے ہے۔ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے ہوگا، ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال میری میراث جو میں نے عرض کیا ہے وہ علم اور فکر ہے، صرف
اور میں نے اپنی پوری زندگی کا یہ جو زندگی ہے جب سے کہ تحریکی کام میں نے شروع کیا اس کا حساب و کتاب جو ہے میں نے کہاں سے کھایا، کہاں سے اللہ نے راستہ بنایا، کیا حالات تھے جب میں نے یہ اندھے کنویں میں چھلانگ ماری، یہ میں نے لکھ دیا ہے۔ حساب کم و بیش میری کتاب موجود ہے، ساری تفسیر اس کے اندر میں نے لکھ دی تاکہ یہ واضح ہو جائے، جیسا کہ انبیاء کرام کا قول بار بار آتا ہے، وما اسألکم علیہ من اجر، میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس پر کوئی اجرت مجھے نہیں چاہیے، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، تو یہ نسبت بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، کوئی تنخواہ نہیں رہی، ہاں کچھ سہولتیں حاصل ہوئی، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو میری میراث جو ہے وہ یہی علم اور فکر ہے، اور اسی کے لیے علامہ اقبال کے اشعار سنا رہا ہوں، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ میں اپنی اولاد سے، سلبی اولاد سے خاص طور پر اور مانوی اولاد سے بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ جو متاع فقیر انہیں منتقل ہوئی ہے اب وہ اسے قافلہ انسانی کے اندر تقسیم کریں، پہنچائیں، لٹائیں، بانٹیں۔ عزیزم، عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی ہیں۔ میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی اور کچھ عرصے ڈاکٹری کی بھی پھر چھوڑ دی اس دین کے کام کے لیے، انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی، حالانکہ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جبکہ میرا کام پوری طرح سے شد و مت کے ساتھ، میری دعوت، میرا پیغام ان کے سامنے آ چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہم کیا کریں گے پڑھ کر، یہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی تو میں کیا کروں گا پڑھ کر، ہمیں تو یہی کام کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹے یہ نہ کرو، پاس کر لو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، یا یہ کہ اگر یہ MBBS کا دم چھلا نہیں لگا ہوا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ذرا حقیقت روزگار کے مارے ہوئے ادھر آ گئے ہیں۔ معلوم ہو کہ MBBS راستہ کھلا تھا معاش کا ان کا، اس کو چھوڑ کر ہی آئے تو یہ بہتر ہے۔ پھر میں نے ایک بات اور بھی کہی، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی حربت تم پر کامیاب ہو جائے، رجعت قہقری ہو جائے، واپس جانا چاہو تو پھر افسوس کرو گے، افسوس کرو گے کہ میں نے نہیں پڑھا، میں مکمل کر لیتا۔ بہرحال انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی اور چھوڑی۔ پھر ان کی آواز مجھ سے بہت مشابہ ہے، ان کا انداز بیان جو مجھ سے بہت مشابہ ہے۔ تو میرے بیٹوں میں اس درس قرآن کے اعتبار سے میری جانشینی کے سب سے اہل وہی ہے۔ اس درس کے بارے میں میرا ایک خیال یہاں آنے تک تھا، اب بدلا ہے۔ اسی وقت خیال یہ تھا کہ جہاں میرا درس ختم ہوا ہے سورہ مائدہ کے مقام پر، وہیں سے آگے یہ پک اپ کر لیں۔ اب میری رائے یہ ہے کہ میں وقتاً فوقتاً اس دوران میں خود بھی طبیعت کی آمادگی ہو اور انشراح ہو تو یہاں آ کر کبھی مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار، تو سورہ مائدہ کی تکمیل تو میں خود کروں۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی سورتوں کا پہلا گروپ جو ہے وہ میرے ہی درس کی شکل میں ریکارڈ ہو جائے۔ البتہ دوسرا گروپ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہ اپنا درس شروع کر لیں، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ البتہ بہت سے حضرات کو یہ خیال ہے کہ آپ کا پورا درس قرآن ریکارڈ ہو جاتا، تو ان کو میں یہ بتا رہا ہوں میرا پورا درس قرآن ریکارڈڈ موجود ہے، یہ تو 42 ٹائم شروع ہوا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس دور کے کیمراز کے ذریعے سے ریکارڈ ہوا تھا، ویڈیو بنے تھے جو سیٹلائٹ پر نہیں جا سکتے، جو ٹی وی کے ذریعے سے جنہیں ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھا تو جا سکتا، ویڈیو موجود ہے، آڈیو موجود ہے،
تو گویا کہ میری تقریری تفسیر موجود ہے، مکمل موجود ہے، جس کو دلچسپی ہے اس کا مطالعہ کرے، اسے سنے۔ میں تحریری مفسر نہیں ہوں، تقریر کے اندر میں نے جو بھی کیا ہے کیا۔ اور اب اللہ کے فضل سے سورہ حدید کی جو میری وضاحت ہے وہ ایک کتابی شکل میں آ گئی۔ بہرحال وہ تو موجود ہے، اس کی طرف جو بھی رجوع کرنا چاہیں وہ راستہ بند نہیں ہے۔ بہرحال اب ایک تو میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ جو جانشینی کا منصب حاصل ہو رہا ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کو، وہ اس کا حق ادا کر سکے، اور آپ کو میرا فکر ملے گا ان کے درس میں۔ یہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں، یہ 10 سال کے تھے جب میں نے یہاں کام شروع کیا 1965 میں، اور ہر میرے درس میں میرے ساتھ شریک ہوتے تھے، ہر اتوار میں شریک ہوتے تھے، ہر جمعے میں شریک ہوتے تھے، عارف اور عاکف دونوں۔ چنانچہ ان کے تو تحت الشعور کے اندر بھی تہیں لگی ہوئی ہیں میرے فکر کی اور میرے سوچ کی۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس کام کا تسلسل رہے گا، اس تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی اس دلچسپی کو برقرار رکھیں، بلکہ پڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ بات اب اگلی منزل تک جا رہی ہے، اگلی نسل تک جا رہی ہے، تو آپ کی طرف سے بھی کچھ اس میں کوشش ہونی چاہیے۔ اب میری دوسری بات کا دوسرا حصہ ہے، میں خود اب کیا کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک تو نیم معذوری کا میری کیفیت ہے، ابھی ظاہر بات ہے میں ابھی سفر نہیں کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا، اکیڈمی کے اندر ہی چلنا پھرنا ہے، یا پھر یہ کہ بہت اسپیشل یتن کر کے مجھے کہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک تو میں 2 کام کروں۔ ایک کے لیے تو خاص طور پر میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ میرے قلم پر سے گرہ کھول دے، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے میرا لکھا ہوا کم نہیں ہے، ہمارا لٹریچر جو ہے کافی بڑی مقدار میں اور چھپ رہا ہے، دلی میں بڑے پیمانے پر چھپ رہا ہے، اور بہت عمدہ، ہماری طباعت سے کہیں بہتر طباعت کے ساتھ چھپ رہا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اس میں خلا ایسے ہیں جو میں چاہوں گا کہ پر کر دوں، اور دوسرے یہ کہ میں پچھلی تحریروں پر نظر ثانی کروں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا only stones do not change، اگر کسی معاملے میں میری رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہو اس عرصے کے دوران تو میں اسے وہاں ریکارڈ کر لیا۔ ایک تو یہ کام ہے جو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں، دوسرا یہ کہ ملاقاتی میرے پاس بہت آتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا پوری دنیا میں گونج ہے اس درس کی، کوئی کہیں سے چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں سے چلا آ رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ گفتگو، اور وہ جو انہیں محبت یا کچھ عقیدت درس قرآن کی وجہ سے ہو گئی ہے، اسے عمل کے رخ پر ڈالنا کہ بھائی اب آگے آؤ، کام کرو، اور اس عمل کے جو خط و خال ہے ان پر واضح کرنا، یہ میں اپنی گفتگو کے ذریعے کر رہا ہوں، اس دور میں بھی کرتا رہا ہوں۔ لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں واضح کرتا ہوں۔ تو مجھ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے، کچھ لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، آ کے ہاتھ چومتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی یہ نہیں ہے، اصل کام یہ ہے۔ یہ 2 کام تو میں نیم معذوری کی جو کیفیت ہے اس میں بھی کر سکتا ہوں، اگر اللہ اسے نکال دے اس کے اختیار میں ہے۔ میں اگر موبائل ہو جاؤں پوری طریقے سے، سفر بھی کر سکوں، جا سکوں، آ سکوں، تو پھر میرے کرنے کا کام اصل میں یہ ہے کہ درس قرآن ایک علمی شے ہے، جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کی حکمت ہے بنیادی، وہ جو میرا بنیادی فکر ہے وہ بہت پختہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس میں میری یادداشت نے کوئی خرابی پیدا نہیں کی۔ اس کو میں گھوموں پھروں، اب بجائے اس کے کہ اتوار جو ہے میرا یہاں فکس ہو گیا، حالانکہ دوسری جگہوں پر بھی کوئی اگر اجتماع کرنا ہو تو دن تو اتوار ہی کا بنتا۔ جمعے میں جا کے آپ تقریر کریں، جمعے میں لوگ آتے ہیں آخری وقت میں بیٹھے اور بس، لیکن یہ اتوار میں جو بھی آئے گا آئے گا، ارادے سے آئے گا۔ تو میں یہ کام جو ہے بنیادی فکر، بنیادی دعوت، باقی علمی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، میرا اپنا درس پورا ریکارڈڈ ہے، اور یہ بات آگے چلتی رہے گی، اس میں تو کبھی کوئی سٹیسس نہیں آئے گا، کہیں جا کر بات ختم نہیں ہوگی،
بڑھتی جائے گی. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء. اب میری آخری بات ہے. میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عمرانی فکر کا خلاصہ میرے 50 سال سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر کا حاصل، جسے میں نے آج کی اس الوداعی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے، تو اس کا تحفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے ایک شکوہ ہے. بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب ہیں، عقیدت مند بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاتھ بھی چومتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے، روکتا بھی. لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے. میں آپ سے بھی یہ شکوہ کر رہا ہوں. ہر کسے از ظن خود شد یار من، اقبال نے شکوے کیے ہیں. تو نابغہ عصر، ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا ہے. وَاسْدُرُونِ من نجست اسرار من، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا. میں کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں. شاعری پڑھ لی اور سر جھوم گیا، سر دھن لیا، بس اقبال نے بنا لیا. اور اس سے بھی زیادہ جو ہے، مرا یاراں غزل خان شمردن، مجھے لوگوں نے ایک غزل خان سمجھ لیا، شاعر سمجھ لیا. میں جس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرس سے قرآن سمجھ لیا گیا. میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے، میرے اصل مقاصد کیا تھے، میرے اصل ہدف کیا تھے، اور ہیں اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں آیا. وہ کیا ہے، اس پر توجہ نہیں. اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے، ساز سخن بہانا اس. میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے. اونٹنیوں نے توڑا دی ہیں اپنی رسیاں، ناقہ بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر. ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتا، جمع ہو جائیں وہ منزل کہ جو اللہ نے ان کے لیے معین کی، رسول نے معین کی، اس کی طرف پیش قدمی کریں. میرا تو مقصد یہ ہے. بہرحال اب میں اس سمت میں اپنی باتیں آپ سے عرض کروں گا بہت اختصار کے ساتھ. دیکھیے، جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے، میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں. وہ بات لمبی بہت ہو جائے گی. البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل یہ موجود ہے، اس کو پڑھیے. ماضی کیا ہے ہمارا، بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا. یہ دو ہی امتیں دنیا میں رہی ہیں، امت سابقہ، امت موجودہ حاضرہ. حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں، اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر جو اللہ نے تعقل، عقل سے کسی چیز کو سمجھنا، اس کی جو صلاحیت دی تھی، اس کا حاصل کیا ہے. نمبر 1، جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت الساعہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے، یہ سب دگرگوں ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا، یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گئے، یہ پوری دنیا قاعن صفصفا، یہ زمین بالکل کھلی چٹکل میدان بن جائے. وہ زلزلۃ الساعہ،
سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء حسین، وہ آئے گا۔ اس کے ایک وقفے کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ قیامت نہیں ہے، یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں، یہ قیامت، یہ الساعہ ہے، جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اٹھایا جانا والا دن قیامت ہے۔ قام یقوم قیامتا، قیامت کھڑا، تمام انسان زندہ کر دیے جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے، یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایا جات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئیں گے۔ اس کے بعد یوم قیامت کے بعد یوم آخرت شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت۔ اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے۔ بہرحال پہلی بات۔ دوسری بات، احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر، روئے ارضی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگا، کافر، مشرک، ذلیل۔ صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی، ان کی انتقال ہو جائے گا ان کا۔ اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا، بلکہ صرف کفار و